بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت سامعین، آج رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کتنا عظیم ماہ مقدس ہے، برکتوں والا ہے، اور اس کا استقبال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے کیا۔ سب سے پہلی بات ہے جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا، تو اس کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور ایک روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو بھوکے لوگ ہیں اور پیاسے لوگ ہیں ان کی بھوک اور پیاس کا تمہیں احساس بھی ہو سکے۔ اب ایک شخص کے گھر میں 10 سے 12 ڈشیں پکتی ہیں تو اس کو کیا احساس ہوگا کہ کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے۔ تو روزے اس لیے بھی رکھے گئے، روزوں کو اس لیے بھی فرض کیا گیا تاکہ وہ سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ جب وہ بھوکا اور پیاسا رہے گا تو اس کو بھوکوں اور پیاسوں کی پیاس اور بھوک کا احساس ہوگا، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں دیکھے کہ کہیں کوئی میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں کوئی میرا پڑوسی بیمار تو نہیں ہے، اس کی میں عیادت کر لوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کرے گا اور رب فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی ہے۔ اب بندہ عرض کرے گا اے مالک کائنات، تو رب العالمین ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا تو فلاں بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یوں ہی رب فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے مالک کائنات، تو رب العالمین ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا تیرے پڑوس کے اندر فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا اور پلاتا تو اس کا اجر میں تمہیں ضرور عطا فرماتا۔ تو سامعین، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر جہاں ہم عبادات کرتے ہیں وہاں ہمیں حقوق العباد اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں ہمارے پڑوس کے اندر کوئی ہمارا بھائی بھوکا اور پیاسا تو نہیں سو رہا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی نے اس ماہ مقدس کا بڑے خوبصورت انداز میں استقبال کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سوالیہ انداز میں 3 مرتبہ یوں پوچھا کرتے تھے، فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اتر رہی ہے یا دشمنوں کے ساتھ جنگ کا حکم نازل ہوا ہے، جنگ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر روزہ دار کے لیے کیا عظمت ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دروازہ ہے جنت کا جسے باب الریان کہا جاتا ہے، تو اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار کو داخل کیا جائے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اور کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا جس نے اس کا پانی پی لیا تو پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت کو جاننے کی اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔